کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو بیچوں بیچ دروازے کے شیراز حسن کو کھڑے دیکھ کر ماتھے پر ہزاروں سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تم نے میری بھانجی سے نکاح کر لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کسی احساس کے زیر اثر دریافت ہوا تھا۔ میری مرضی آپ کے لیے کب سے اہم ہونے لگی؟ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوا۔ اسے ڈیورس دے دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ صوفے پر از خود بیٹھتے ہوئے انہوں نے پاٹدار آواز میں کہا۔ عامر کو یہ سچویشن کافی عجیب سی لگی۔ وہ ایکسکیوز می کہہ کر باہر نکل گیا۔ آپ کی بھانجی اب میری بیوی ہے، کیسے یقین دلاؤں حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ گھٹیا گفتگو تمہارے اعتبار ثابت کرتی ہے، اسی لیے تو ڈیورس دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں، آپ کو اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنے کا شوق نہیں؟ بھائی کل کو آپ دادا بنیں گے اور ابھی تو آپ کو ان کے لاڈ اٹھانے ہیں۔ یہ ناراضگی چہ معنی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہیں زیر کرنے کے ہتھیار سے لیس ہونے لگا۔ برخوردار، تمہارے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہے، کیا سمجھتے ہو تم ایسے ہی بچ نکلو گے اس جال سے؟ اسے آرام سے طلاق دو ورنہ عدالت میں آنے کے لیے تیار رہو۔ انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ سنیے تو بتاتے جائیے، طلاق دینی کسے ہے؟ میری بیوی تو طلاق نہیں چاہ رہی، تو کسے دوں؟ شیراز حسن نے دروازے پر رک کر اسے دیکھا۔ غصے اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت ان کے تن من سے واضح ہو رہی تھی۔ بے بسی کا عجیب عالم تھا۔ پھر وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ اب سوچنے کی باری دیان حسن کی تھی۔ اسے کسی نہ کسی طرح تو حالات کو اپنی مٹھی میں کرنا تھا۔ کتنی خوشی ہوئی تھی شیراز حسن کو مضطرب الحال دیکھ کر۔ نفرتوں کی تاریک کرنوں نے اس کے وجود کو اس قدر پست کر رکھا تھا کہ وہ انجانے میں کسی کا دل دکھائے چلا جا رہا تھا، جس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو بس اپنے اندر لگی ہوئی آتش کی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی ماں کی جگہ کوئی اور عورت تھی۔ اس کو جس قدر محبت کی ضرورت تھی وہ دانیال کو مل رہی تھی۔ ماریا سے اسے اسی لیے نفرت نہ تھی کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، دانیال سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ جو حق اور مقام اس کی ماں کو ملنا چاہیے تھا وہ فریدہ بیگم کو مل رہا تھا۔ یہ سوچ بھی کس قدر اذیت ناک تھی۔ وہ اس قدر جنونی ہو چلا تھا کہ سوچ بچار سے کام لینے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ ابھی تو امی اس قصہ ناگوار سے ناواقف تھیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیسے ری ایکشن کریں، مگر انہیں بتانا تو تھا، ساری صورتحال سے آگاہ تو کرنا تھا۔ تب فائل جو کہ سامنے دھری تھی بند کرتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے ہر صورت امی کو اطلاع دینی تھی۔ شام میں گھر لوٹتے ہی وہ بے چین سا امی کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھیں تو کہاں تھیں؟ آواز دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو کچن کی طرف دیکھا، لائٹ آن تھی۔ امی؟ آواز میں واضح بے چینی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں کاغذ تھامے ہوئے۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے؟ بے ارادہ یہی منہ سے نکلا۔ وہ دیکھ سکتا تھا امی کے چہرے پر ناراضگی کے واضح آثار ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا دیان؟ کیا کیا ہے میں نے امی جان؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہو اور پوچھتے ہو ایسا کیوں کیا؟ وہ کھڑی ہو کر سامنے آ گئیں۔ میری بات تو سنیے امی، آئی سوئر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ سب میری مجبوری تھی امی، اور اپنے باپ کے دیے ہوئے زخم کو مندمل کرنے کا سوچا تھا۔ انہیں بھی تو پتہ چلے درد کیسا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر امی کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور دیان کے گال پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔ یہ ہے تمہاری پرورش، کس لیے تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا؟ تم پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہلوں جیسا بیہیو کر رہے ہو۔ ان 25 سالوں میں
اپنی ماں کو نہ سمجھ پائے، یہ تو سمجھتے کہ میں کیا ہوں؟ کیوں میں نے تمہاری خاطر کسی اور کا سہارا نہیں لیا؟ کیونکہ میں آج بھی شہراز حسن سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ وہ لاکھ مجھے غلط قرار دے، مگر میں نے ہمیشہ اس شخص کو اپنا مانا تھا۔ ہاں، اب رشتہ نہیں ہے، مگر محبت کا کیا کروں؟ کیا کروں اس محبت کا جو میں اپنے شوہر سے کرتی ہوں؟ وہ آج بالکل ممتا کے روپ سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ ماں کے بجائے عورت بن کر کہہ رہی تھی، اپنے سینے میں چھپے ہوئے درد کو آج اتنے برسوں بعد باہر نکال رہی تھی۔ میں تمہارے بابا کو درد میں دیکھتی ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے۔ ایک اور انکشاف جو کہ بڑا ہی جان لیوا تھا، جس درد سے وہ مرہم اپنے وجود پر لگتی ہوئی محسوس کرتا تھا۔ امی کو اس سے درد ہوتا تھا اور وہ انجان رہا، بالکل ساکت بنا ماں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ آپ ابھی تک اس شخص کے لیے اتنی محبت رکھتی ہیں۔ وہ اس قابل تو نہیں ہے امی جان۔ وہ تھوڑا سا مشتعل ہو کر بولا۔ وہ کس قابل ہے اس کا فیصلہ تمہیں نہیں کرنا۔ تم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر تمہیں کیا؟ وہ ان کی بات بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شمائل کو بہت زیادہ شوق لگا ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ وہ اب نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، مگر یہ بات اسے مطمئن نہ کر سکی۔ مضطرب سی کیفیت ہونے لگی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھی ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ دیان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم وہاں نہیں جاؤ گے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ مگر کیوں؟ وہ میری کچھ لگتی ہے۔ بیوی کی جگہ کچھ کا استعمال حسنہ بیگم کو شددر کر گیا۔ میں نہیں چاہتی تمہارے وہاں جانے سے کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ان کی تو عادت ہے بدمزگی پھیلانے کی، تیورا کر جواب دیا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے دیان، اس قدر بے چینی؟ تم کہیں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھانے والی؟ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، فکر مت کریں۔ نہ میں اسے ماروں گا اور نہ ہی جینے دوں گا سکون سے۔ اشارہ شمائل کی طرف تھا۔ حسنہ بیگم اسے کھڑی دیکھتی رہیں۔ تب دیان اپنے روم کی جانب بڑھا۔ وہ خود کو ایک گہرے پاتال میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیان کی شدت پسندی سے آگاہ تھی۔ اسے روکنے کا یہی طریقہ تھا جو ابھی حسنہ بیگم نے استعمال کیا تھا۔ انہوں نے شہراز حسن کے بارے میں ایک ایک لفظ جھوٹ کہا تھا کہ وہ اس سے آج بھی محبت کرتی تھی، کیونکہ حسنہ بیگم دیان کی اشتعال پسندی کو مزید بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور شمائل کے ساتھ رشتہ جڑنے پر وہ بظاہر ناراض تھیں، مگر حقیقتاً بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ عالیہ کی بیٹی تھی۔ کسی وقت میں وہ اس کی سب سے اچھی دوست ہوا کرتی تھی، پھر نن بننے کے بعد تو رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا، مگر ٹوٹنے کے بعد بکھرا بھی تو تھا۔ یوں ہی سوچوں میں الجھی ہوئی وہ حقیقت کو سوچنے لگی، جیسے سب کچھ یاد کر کے خود کو سکون دینا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ سامنے مزمل وجود پر نگاہ پڑی تو دریافت کیا وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگی تو آنکھیں عجب سی چمک سے دو چار ہوئی تھیں۔ آگ تو دل و روح میں لگی تھی اسے دیکھ کر۔ ہولے سے رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ دیان کو اس کی بے رخی بے طرح سے محسوس ہوئی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اس وقت پرائیویٹ روم میں شفٹ تھی۔ دیان نے آگے بڑھ کر کمرے کو لاک لگایا اور بڑی فرصت سے اس کی طرف آیا۔ مسز دیان، کیسی ہیں آپ؟ میں نے یہی پوچھا ہے۔ زندہ ہوں، نظر نہیں آتا، دو بدو جواب دیا تو دیان کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ میرے بغیر بھی زندہ ہو؟ محبت تو نہیں ہو گئی کہیں اس رشتے سے
جو یہ حالت فراق و ہجر کا سا انداز بنا رکھا ہے۔ اس کے قریب ہی بیٹھا سرگوشی کے انداز میں بولا، میں آپ سے نفرت بھی نہیں کرتی، محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ لفظوں میں حقارت کی واضح تپش تھی۔ کرو گی، محبت بھی کرنے لگے گی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ ایسے اگر محبت زبردستی ہوتی تو آج دنیا میں صرف محبت کا راج ہوتا۔ وہ اس سے بات نہ کرنا چاہتے ہوئے بھی بات کر رہی تھی، نہ جانے یہ نفرت کی حد تھی یا کچھ اور۔ بتاؤں محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے زرد چہرے پر جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر لیتی؟ ایک پل میں تو حسیات بھی منجمد ہونے لگیں۔ کیا حصار تھا محبت کا جو دل و روح میں کوئی دلکش سا احساس نہ جگا سکا تھا۔ وہ جو سامنے تھا حقیقت تھی یا کچھ اور؟ وہ تو حالات سے انجان نہ تھی، پھر اس کا اتنے دنوں بعد سامنے ہونا، وہ بھی کسی خاص روپ سے۔ وہ حصار خوشبوؤں بھرا تھا، مہکی ہوئی محبتوں سے آشنا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی اچانک پیشکش پر بے سدھ سی پڑی تھی۔ ہاتھ جو کہ اس نے مزاحمت کے لیے اٹھایا تھا وہ بھی کہیں اس کے شانے پر جم کر رہ گیا۔ کیسی بے بسی تھی! اس نے دھیمے سے اپنے رشتے کا احساس دلایا تھا۔ اس کی حیرت زدہ صورت دیکھ کر بس مسکرایا ہی تھا، اور شمائل وہ عجب سی کیفیت میں گھری تھی۔ پھر یکدم ہی آنسو پلکوں کی باڑ سے بہہ نکلے۔ تب وہ تیزی سے کمبل اپنے اوپر اوڑھے اسے تھوڑے سے پل کے احساس کو زائل کرنے لگی۔ کس قدر بہادر تھا وہ، ہر بات میں رعب و دبدبا۔ ابھی اس نے اپنا حق یوں استعمال کیا جیسے کلی کی خوشبو سونگھ کر سانس ہوا میں منتشر کیا جائے۔ اس ہلکی سی شرارت پر بھی وہ کس قدر ہراساں تھی، اور دھیان وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ نہ جانے کون سی تڑپ تھی جسے بجھانے کے لیے وہ خود کو اذیتوں سے گزار رہا تھا۔ آزمائشوں سے گزر کر کیا عشق کی حد ملتی ہے؟ کبھی نہیں۔ آتش زدگی سے راحت کب ملی تو اسے بھی راحت کیسے ملتی؟ مگر وہ خود جل رہا تھا تو سامنے اس معصوم کو بھی ساتھ جلانے کا عہد کر چکا تھا۔ وہ جو کمبل میں اپنا وجود سمائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس رشتے کو جڑے 1 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بابا اور ماما اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتے۔ ان کا ٹور ختم ہونے والا تھا کچھ ہی دنوں میں، انہیں بھی واپس لوٹنا تھا۔ ایک طرف وہ اسے دھیان کے حوالے سے نئے رشتے کی مبارک دیتے، اسے خوش رہنے کی تائید کرتے کیونکہ ماموں نے انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کر رکھا تھا۔ پھر وہ اس کے لیے اتنا کچھ تو کر رہے تھے، ڈائیورس کے پیپرز تیار کروا چکے تھے۔ وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے کو اس طرح سے توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی جو اس کے نام سے پورے ماہ اس نے اذیت برداشت کی۔ اس کا حساب کیا؟ وہ کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، عجب سی کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی یوں اچانک پوری زندگی کا مالک بن بیٹھے گا، اس قدر دھونس جمائے گا کہ اس کا سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ان دنوں میں کس قدر ٹینشن سے گزری تھی۔ پھر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو چلی۔ شوق تو بہت گہرا پہنچا تھا اسے، مگر شوق سے گھر والوں نے بہت زیادہ ہی گہرا اثر لیا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر فوراً اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے بات کی۔ یہ ماموں کی محبت ہی تھی، مگر وہ پھر بھی الجھن میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے گھر لے جانے کو کہا تھا، مگر ماموں نے اسے کچھ دن یہیں رکھنے کو ترجیح دی۔ کاش وہ یہاں نہ رہتی، اور ماریا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ماموں ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے ہو کر گئے تھے، اور اب وہ سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔
کمبل میں سر دیے وہ مسلسل سوچوں میں مگن تھی۔ اپنی جگہ دونوں ہی بہت خاموش تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے خود کو محبتوں کی روشنی میں بھیگنے سے روک سکتی ہو؟ ابھی تو صرف شروعات ہے، آغاز ہے۔ اس کے مبہم سے انداز نے ماحول کا سکوت یکدم جھنجھوڑ دیا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اپنی نشا کے پاس جائیں نا، بڑی محبت ہے آپ کو ان سے۔ کمبل سے تھوڑا سا چہرہ باہر نکال کر یہ جملہ اس کی جانب اچھالا۔ محبت تو ہے مجھے اس سے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کاش وہ حقیقتاً میری نشا ہوتی۔ عجب سرد آہ بھری اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ شمائل اس کے اس انداز پر نہ جانے کیوں افسردہ سی ہو گئی۔ تمہارے پیرنٹس کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو ان کی فکر کیوں؟ آخر ساس سسر ہے میرے، ان سے رشتہ جو بہت خوبصورت جڑا ہے، تو خیریت دریافت کرنا فرض ہے مجھ پر۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر کچھ نہ بولی۔ وہ تھا کہ سگریٹ کی کش لگاتا چلا جا رہا تھا۔ آپ واقعی آرمی آفیسر ہیں؟ نہ جانے کس احساس سے پوچھ گئی۔ وہ اچانک اس طنزیہ سوال پر مسکرا دیا۔ کیوں، تمہیں میرے کیپٹن ہونے پر اعتراض ہے؟ قدرے درشتگی سے پوچھا۔ حالانکہ مجھے آرمی آفیسرز بہت پسند ہیں، مگر آپ کو دیکھ کر اپنی پسند بدلنے کو دل کرتا ہے۔ سنا آپ نے؟ اب جائیے یہاں سے، مجھے سونا ہے، کہہ کر دوبارہ کمبل اوڑھ لیا، اور دیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک پل کو دور نہیں ہوئی۔ ٹائم دیکھا تو 9 بجنے والے تھے۔ وہ تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، مگر فی الحال وہ نشا کے بابا سے ملنے کا سوچ کر آیا تھا، مگر اس سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ ہاتھ بے اختیار ہی شیراز حسن کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ہیلو مسٹر شیراز، ہاؤ آر یو؟ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج میں اپنی وائف کے ساتھ ہوں، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب شیراز حسن یہ سن کر اشتعال میں آ گئے۔ تمہاری بکواس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دور رہو اس سے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ پہلے تو کچھ نہیں ہوا، اب ضرور ہوگا، وعدہ رہا۔ وہ تیزی سے کہہ کر موبائل آف کر گیا۔ شمائل نے اس کی گفتگو بغور سنی تھی، مگر وہ کوئی مطلب آخذ نہ کر سکی، بس اسے دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، تب بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی۔ اس سے فرار کا یہی راستہ بچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ماریا کو کہہ چکا تھا کہ رات وہ اور دانیال یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے بات کر چکا تھا، کل صبح اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شیراز حسن ماریا کی بات پر بھڑک اٹھے، جو انہیں اس بات کے لیے قائل کر رہی تھی کہ ان سے زیادہ دیان کا شمائل پر حق ہے۔ وہ شمائل کے قابل ہی نہیں، میں خود اسے یہاں لے کر آؤں گا، اس شخص سے کوئی بید نہیں۔ پہلے ہی وہ ٹینشن کی وجہ سے اس حالت کو پہنچی ہے۔ شیراز حسن کافی غصے میں تھے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں پاپا، دیان بھائی شمائل کے شوہر ہیں۔ جیسے ماما سے آپ کا رشتہ ہے، ویسے ہی ان دونوں کا رشتہ بھی اٹوٹ ہے۔ شٹ اپ۔ وہ بلا اختیار ہی ہاتھ اٹھا گئے۔ فریدہ بیگم نے بمشکل ہی انہیں روکا۔ اگر آپ حسنہ آنٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے تو آج آپ کو دنیا بھر کی خوشیاں ملتی۔ اپنے بیٹے کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کیسے باپ ہیں آپ؟ وہ بولے چلے جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ تنہا رہے، ان کی آنکھوں میں آج بھی وہی تنہائی اور ڈر ہے، اور آپ کو ان کی بددعائیں ہی لگی ہیں۔ کسی مظلوم کی بددعا نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا کہ آپ نے انہیں طلاق دے دی کہ وہ اپنی زندگی الگ گزار سکیں، کوئی قدغن کیوں لگایا پاپا؟ اس میں دیان بھائی کا کیا قصور؟ اب تو انہیں خوشی خوشی جی لینے دیں۔ کیوں آپ انجانے میں شمائل کی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتی ہے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے پاپا؟ جو کچھ حسنہ آنٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا آپ کو؟
میں اگر اس دور سے گزروں تو آپ سب کیسے جئیں گے؟ پہلی بار وہ اس قدر بلند آواز میں بولی تھی۔ وہ ان سے اونچی آواز میں بات کر کے کب مطمئن تھی؟ فریدہ بیگم کے ساتھ ساتھ شہراز حسن اپنے کندھے جھک جانے پر شددت تھے۔ وہ حقیقت کیسے منہ پر آ کر لگی تھی؟ ان کی اپنی بیٹی اس قدر حقیقت پسند ہوگی کہ وہ کچھ بھی بول گئی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وقت یوں بھی پلٹ کر آئینہ دکھاتا ہے، کب سوچا تھا؟ خدا سے ڈریے پاپا، آپ انجانے میں اپنی ذات کو منہدم کرنے پر تلے ہیں۔ انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے انہیں فون پر جو کچھ کہا میں سن چکی ہوں۔ کسی کو اتنی بڑی سزا نہیں دیتے۔ معاف کر دیں انہیں، بخش دیں، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ماریا تو جیسے آج سارے حساب بے باک کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے نزدیک دیان بھائی کا امیج بہت خراب ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شمائل کو دیان بھائی نے کڈنیپ کیا تھا۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ دیان بھائی کو ان کے آنے کا کیسے پتہ چلا؟ شہراز حسن نے سر اٹھا کر حیرت سے ماریا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ فریدہ بیگم نے ماریا سے استفسار کیا۔ افسوس مما، افسوس، آپ دونوں ان کے لیے ہمیشہ غلط سوچتے ہیں۔ تمام عمر پاپا نے حسنہ آنٹی کے لیے برا ہی سوچا، مگر دیان تو پاپا کا اپنا خون ہے۔ وہ کہنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ دونوں ہی غصے سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شمائل نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ غلطی سے اس وقت اپنی جان بچاتے ہوئے انجانے میں دیان بھائی کے بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ شمائل کو جانتے تھے، نہ ہی شمائل انہیں۔ دیان بھائی نے تو انہیں اسی لیے پناہ دی تھی تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ باقی جو سب ہوا وہ تو بات کی بات ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے پاپا، میں ہمیشہ بھائی کے ساتھ تھی، آج بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ ماریا نے حقیقت سے آشنا کیا تو پل بھر کے لیے شہراز حسن دم بخود رہ گئے۔ وہ کتنا غلط سمجھتے تھے اپنے بیٹے کو، اور تو اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ دیان اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا۔ اب حقیقت کھلی تو پھر بھی صرف اس واقعے کو لے کر گرد ہی دھلی تھی۔ نہ تو کوئی محبت واہ ہوئی، نہ ہی شوق کے جذبے پیدا ہوئے۔ وہ تھے ہی ایسی فطرت کے اتنی جلدی خود کو کیسے ظاہر کر دیتے؟ تب فریدہ بیگم نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، نہ تو کبھی میں نے حسنہ بیگم سے مقابلہ کرنا چاہا ہے، نہ ہی میں نے کبھی دیان کا برا چاہا ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، نہ کہ اس کی۔ اگر دیان نے شمائل کو پناہ دی اور اسے گھر میں رہنے دیا، یہ دیان کا ہم پر احسان ہے۔ فریدہ بیگم کا اتنا کہنا بھی ماریا کو بہت لگا۔ وہ تو بس یہی چاہتی تھی کہ اب دیان اور شمائل ایک ہو جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ماریا کے لیکچر کا تھوڑا بہت اثر تو شہراز حسن پر ہوا ہی تھا۔ وہ کم از کم بہت زیادہ مشتعل نہیں ہوتے تھے۔ دل میں کیا سوچتے تھے یہ تو کوئی نہیں جان سکتا تھا، مگر انہوں نے ابھی شمائل کے پاپا اور عالیہ سے بات نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا، کیونکہ شاید اکمل ترمذی ایسی صورتحال کے پیش نظر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے۔ وہ امی سے اس کے لیے پرہیزی کھانا بنوا کر بیٹ مین سے منگوا چکا تھا۔ وہ سب کس لیے کر رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ نکاح کے ان دو بولوں میں یہ کیسی طاقت تھی کہ پاؤں کسی اور سمت پر اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر پھر یہ مزاج پرسی بیچ میں کہاں سے چلی آئی؟ جو گھر سے کھانا منگوا لیا تھا، حتیٰ کہ یہاں اس کے پاس ٹھہرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ مقصد تو شہراز حسن کے ہر فیصلے سے انکار کر کے انہیں اذیت دینا تھا۔ یہ انتقام کی کون سی حد تھی وہ خود بھی سمجھ نہ پایا۔ وہ جو اسے انگلش گرل کہہ کر پکارتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے عود آتے۔ وہ کس قدر مصیبت میں پھنسی تھی، یہاں آ کر اپنی اعلیٰ تعلیم کے باوجود بے سہاروں کی طرح پڑھی تھی۔ MBA کے بعد وہ نہ جانے کتنے ہی کورس کر چکی تھی، مگر آج یہ نہ جانے یہ کون سا دور رک سا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر اور ماں باپ سے دور تھی۔ ابھی وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔
ماریا آئی ہوگی. یہی خوشی تھی اسے، مگر وہاں نہ ماریا تھی نہ ہی کوئی شناسا چہرہ. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.